ہم غدیری ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ ارشاد رب العزت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ سورہ مائدہ کی معروف ترین آیت، جس کے بارے میں مفسرین کا تقریباً اتفاق ہے۔ شیعہ مفسرین کا تو اتفاق اور اجماع ہے کہ یہ غدیر خم سے مربوط ہے، اور اکثریت قاطع برادران اہل سنت بھی اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ آیت جو ہے غدیر خم کے حوالے سے ہے۔ موضوع جو آج عرض کرنا ہے برادران کی خدمت میں وہ ہے غدیر کے بارے میں برادران اہل سنت کی خدمات کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، اور ان کے کوئی کتابیں بھی ہیں یا کتابیں نہیں ہیں۔ یہ موضوع کلی ہے ہمارا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کے بارے میں کچھ معروضات پیش کروں، تمہیدی طور پر چند ایک گزارشات پیش کرنی ہے تاکہ اگر وقت نہ ملے تو موضوع کامل رہے۔ وہ گزارشات یہ ہیں کہ موضوع غدیر 1400 سال سے ایک معرکۃ الآراء بھی ہے اور مہم ترین بھی ہے۔ غدیر کے بارے میں کتاب شناسی کی حد تک اگر آپ لوگوں نے کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے تو آیت اللہ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے غدیر در آئینہ کتاب۔ یہ میں پہلے اس لیے متعارف کروا رہا ہوں کہ شائقین تحقیق الغدیر جو ہے وہ اس کے اندر مراجعہ کر کے بہت اپنی تشفی کر سکتے ہیں۔ اس غدیر در آئینہ کتاب کے اندر اس کے مختلف ایڈیشن ہے، اور ہر ایڈیشن کے اندر ترقی ہوتی گئی اور اضافے ہوتے گئے تحقیقات کے ساتھ ساتھ۔ آخری ایڈیشن جو ابھی تک چھپ چکا ہے 6واں ایڈیشن ہے، اس کے اندر تقریباً 2000 کے لگ بھگ کتابیں 24 زبانوں میں مخصوص بے غدیر معرفی ہوئی ہیں۔ یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے، 1300 صفحات پر مشتمل بڑے سائز کی رحلی سائز کی کتاب ہے، اور یہ کتاب کے اندر 24 زبانوں کے اندر 2000 کے لگ بھگ کتابوں کا تعارف ہے کہ جو الغدیر سے مربوط ہیں۔ لہذا شائقین جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں غدیر کے بارے میں کہ غدیر کے کتنے موضوعات پہ لکھا جا چکا ہے، اس کتاب کی طرف مراجعہ کریں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک معلومات لے سکتے ہیں۔ سردست ہم آتے ہیں اس طرف کہ واقعہ غدیر کیا ہے۔ واقعہ غدیر تو ایک بین الاقوامی اور صدر اسلام کا معروف ترین واقعہ ہے کہ جب حجۃ الوداع سے واپسی پر سرور کائنات غدیر کے میدان میں پہنچے تو یہ آیت نازل ہوئی، اور سرور کائنات نے وہ انتظام کیا، پلوانہ کا ممبر بنایا، 3 دن تک سب حاجیوں کو روک کے رکھا۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور آخر میں فرمایا من کنت مولا فعلی مولا اللہم وعلی من والا وعاد من عادا۔ یہی ہمارا آج موضوع گفتگو ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا کیا ہے، اللہم وعلی من والا وعاد من عادا یہ کیا ہے، اسی کو تھوڑا سا پیش کرنا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے برادران اہل سنت چاند فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ برادران اہل سنت کا گروہ جو ہے کچھ ایسے ہے جو ناسبی فکر، خارجی فکر کے ہیں، جیسے ابن تیمیہ ہے۔ وہ سرے سے ان آیات کی شان نزول اس واقعے کے اوپر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں، یہ آیت ان موضوعات پہ نازل نہیں ہوئی ہے، اور اکثریت قاطع اس بات کو قبول کرتی کہ نہیں، شان نزول یہی ہے، آیت غدیر کا واقعہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس واقعے کے بارے میں بزرگان اہل سنت نے کچھ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے؟ جی بہت کچھ لکھا ہے، تھوڑا نہیں لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے۔ میں عنوان نمونہ میں کچھ پیش کروں گا، تفصیلات کے شائقین انہی کتاب کی طرف مراجعہ کریں، بہت ساری کتابوں کا تعارف مل جائے گا وہاں پر انشاءاللہ۔ سردست فقط ایک واقعہ ابو المعالی جوینی نقل کرتے ہیں، اور ابو الجوینی سے جو ہے دوسرے المعالی بھی نقل کیا ہے کہ میں 5ویں صدی ہجری میں بغداد کے ایک صحافی کے پاس گیا جو جلد بناتے ہیں صحافی کتاب کی، تو اس کتاب کے اوپر لکھا ہوا تھا سند حدیث غدیر من کنت مولا فعلی مولا۔ یہ اس حدیث کی 28ویں جلد ہے، اور اس کے بعد ہم 29 جلدیں پیش کریں گے۔ 28 جلدیں ابو المعالی جوینی نے بغداد میں صحافی کے پاس دیکھی کہ یہ حدیث غدیر کی سند کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ جو پیش آیا تھا بغداد کے اندر، وہ واقعہ سبب بنا کہ تبری جیسے مورخ ابن جریر تبری صاحب تاریخ اسلام، تاریخ تبری، جن کی وفات 1310 ہجری میں ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا ان کا نام رکھا مناقب امیر المومنین و کتاب الولایہ۔ 2 کتابیں جدا جدا ہیں، کتاب الولایہ۔ کتاب ولایت کا دوسرا ایک نام ہے الرد علی الہرقوسیہ، الرد
علی الحرکوسیہ۔ یہ الرد علی الحرکوسیہ کا مطلب کیا ہے؟ بعض علماء نے میں اس میں رکتے ہوئے یاد کروں کہ طبری نے یہ کتاب 2 جلدوں پہ لکھی تھی، لیکن اب وہ کتاب مفقود ہے، جیسے اس کے ہزاروں دیگر آثار مفقود ہو چکے ہیں، یہ بھی مفقود ہے، لیکن جو کچھ مل سکتا تھا ہمارے علماء کو، انہوں نے طبری کا یہ کتاب الولایہ کو ادھر ادھر سے جمع کیا۔ آغائے محرخ شہیر آغائے رسول جعفریان نے حافظ اللہ نے اس کتاب کو جدیداً زندہ کیا ہے، کتاب الولایہ ابن جریر طبری کی۔ الرد علی الحرکوسیہ کی جو تعویل ہے یا وجہ تو لکھی یہ ہے کہ بغداد کی سرزمین میں دشمنان امیر المومنین اتنے زیادہ ہو گئے تھے، خصوصی طور پر اہل حدیث یا حنابلہ، کہ نہ فقط یہ کہ وہ ولایت امیر المومنین کے منکر تھے، حضرت کے فضائل کو منع کرتے تھے، کوئی شخص بھی خصوصیت کے ساتھ غدیر کو نقل کرتا تھا یا مناقب امیر المومنین پیش پڑھتا تھا یا بتاتا تھا تو وہ اس کے ساتھ لڑائی کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، پٹائی کرتے مارتے تھے۔ نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے۔ ابھی ہم سے جڑیں، فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ ابن جریر طبری اگرچہ سنی ہے، لیکن اس کو یہ روش اہل حدیث کی حنبلیوں کی پسند نہیں آئی، اور ابن جریر طبری نے یہ تصمیم لے لی کہ میں مناقب علی کے اوپر کتاب لکھوں گا اور خصوصیت کے ساتھ غدیر کی سند پیش کروں گا۔ تو غدیر کی سند کو پیش کرنے کے لیے ابن جریر طبری صاحب تاریخ طبری نے 2 جلدوں پر کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا الرد علی الحرکوسیہ۔ حرکوسیہ کیا ہے؟ حرکوسیہ کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ فضائل امیر المومنین اور غدیر کا انکار کرنے والے اکثریت قاطع حنابلہ تھے اور اہل حدیث تھے، اور یہ اہل حدیث معتقد ہیں امام احمد بن حنبل کے، اور امام احمد بن حنبل جو ہے یہ اگرچہ خود فضائل اہل بیت کے فضائل مناقب اہل بیت اس نے بہت لکھے ہیں، لیکن اس کے جو جد ہیں وہ حرکوس ابن زہیر ہیں۔ حرکوس ابن زہیر اپنے زمانے کا خارجی ناسبی دشمن امیر المومنین ہے، اور احمد ابن حنبل اسی کی نسل سے ہے، اور بغداد کے سارے اہل حدیث اسی کے پیروکار تھے، تو اس لیے آغا نے اس کا ابن جریر طبری نے اس کا نام رکھا الرد علی الحرکوسیہ۔ ایک وجہ تو اس کی یہ بتاتے ہیں، دوسری وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں کہ ابن جریر طبری کا جو معاصر تھا بہت معروف نام ہے ابو بکر سجستانی صاحب سنن داؤد، سیاستہ میں سے ایک مصنف ہے۔ 202 ہجری میں اس کی ولادت ہے اور 275 ہجری میں یہ فوت ہوتا ہے۔ یہ بھی بغداد میں آخر میں رہتا تھا، تو اس کی بھی دشمنی امیر المومنین بہت عروج پہ جا چکی تھی۔ یہ بھی فضائل امیر المومنین کا منکر تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے واقع غدیر کا بھی انکار کرتا تھا۔ اس بنا پر ابن جریر طبری نے، چونکہ ابن جریر طبری کے مقابلے کا یہ عالم تھا، تو ابن جریر طبری نے اس کے رد میں الرد علی الحرکوسیہ لکھی۔ تو علماء کی تعویل یہ ہے کہ پھر الرد علی الحرکوسیہ کا ہے سنن داؤد والے کے ساتھ کیا واسطہ، اس کا حرکوسیہ سے کیا واسطہ ہے؟ تو تعویل یہ کرتے ہیں کہ حرکوس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ مکھی ہے، تو وہ اصل میں ان کی تحقیر کرنا چاہتا ہے کہ تم علی کے مقابلے میں ایک مکھی حیثیت رکھتے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم فضائل کا انکار کرو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابن جریر طبری نے یہ کتاب لکھ تو دی، لیکن سزا کیا ملی؟ ابن جریر طبری کو سزا یہ ملی کہ جب ابن جریر طبری کا انتقال ہوا تو تمام ان علماء نے کہ جن کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، اور یہ ابن جریر لکھ رہا تھا کھل کے، ابن جریر طبری کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی ان علماء نے اجازت نہیں دی۔ جب لوگ جنازہ لینے کے لیے گئے کہ ہم قبرستان میں دفنائیں گے، تو تاریخیں بھری پڑی ہیں، سب تاریخیں معتقد ہے کہ انہوں نے اتنا پتھراؤ کیا ان حنبلیوں نے اور اہل حدیث نے کہ ابن جریر طبری کے دروازے پر پہاڑ لگ گیا پتھروں کا۔ پولیس آئی، پولیس کے پارے میں سارے پتھر ہٹائے گئے، لیکن انہوں نے کہا پتھر ہٹا لو بھری، لیکن ہم جنازہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں ہونے دیں گے۔ ابن جریر طبری وہ واحد سنی عالم ہے جو اس جرم میں اپنے گھر میں دفن ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں فضائل اہل بیت پیش کرنا یا فضیلت امیر المومنین و مناقب پیش کرنا کتنا سخت کام تھا، اور اس حوالے سے ابن جریر نے بہت بڑی ہمت کی، واقعی ہمت کی۔ ہم اگر مرور زمان کے ساتھ اس طریقے سے چلتے ہیں تو آخر میں آ کے میں نے عرض کیا کہ کتابیں تو لکھی جا چکی ہیں، ذہبی نے بھی لکھی ہے، طبری نے بھی لکھی ہے، ابن جوینی نے بھی لکھی ہے، مغازلی نے بھی لکھی ہے، ابن عقدہ کی کتاب بھی الولایہ جو ہے وہ بھی الحمدللہ
کچھ حصہ ملا ہے وہ بھی چاپ ہو چکا ہے۔ ابن عقدہ بھی 333 ہجری کا، یہ بھی معاصر ہے تبری کا، اسی زمانے کا ہے۔ یہ 224 ہجری میں متولد ہوتا ہے، 333 میں واقع فوت ہوتا ہے، بہت لمبی عمر کی ہے۔ ابن عقدہ کا اگر مقام پڑھنے کی کیا حیثیت رکھتا ہے تو میر عامر صاحب کی کتاب ابقات الانوار 10 صفحے میر عامر صاحب نے ابن عقدہ کی توثیق پہ لکھے ہیں کہ علماء اہل سنت کی نگاہ میں اس کا کیا مقام تھا۔ اس میں ابن عقدہ نے ایک کتاب لکھی، پوری کتاب الولایہ، وہ بھی اسی جب سے متاثر تھا کہ امیر بالآخر ہم سنی ہیں تو اتنے زیادہ امیر المومنین کے یہ لوگ کیوں مخالف ہیں، مناقب کا کیوں انکار کرتے ہیں۔ یہ میں مقدمہ کس چیز کا بنا رہا ہوں؟ مقدمہ بنا رہا ہوں عبدالعزیز دہلوی کی ایک عبارت۔ عبدالعزیز دہلوی شاہ ولی اللہ کے بیٹے آتے ہیں 13ویں صدی ہجری کی ابتدا میں، 1204 ہجری میں آ کے ایک کتاب لکھتے ہیں جس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ۔ اس تحفہ اثنا عشریہ کے 12 ابواب ہیں، باب ہفتم جو ہے وہ ہے امامت سے مربوط، اس کو پھر انہوں نے تقسیم کیا، تقریباً 60-70 صفحے کا باب ہے یہ۔ اس کے اندر کہ شیعہ جو امیر المومنین کی ولایت پر اور حقانیت کے اوپر ان آیات سے استفادہ کرتے ہیں، ان حدیث سے استفادہ کرتے ہیں، ان عقلی دلائل سے استفادہ کرتے ہیں، ان میں سے من جملہ ایک حدیث غدیر سے استفادہ کرتے ہیں۔ عبدالعزیز دہلوی آ کے حدیث کے بارے میں بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا، یہ بات اسی جگہ پہ میں روک کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث غدیر کے بارے میں جو علماء اہل سنت کا موقف ہے نا وہ مختلف ہے۔ ایک ابن جریر طبری جیسے ہیں اور ذہبی جیسے ہیں، ذہبی اگرچہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں لیکن غدیر کے بارے میں اس کا موقف علیحدہ ہے۔ ذہبی جیسے ہیں، جوینی جیسے ہیں، ابن عقدہ جیسے ہیں کہ جو حدیث غدیر کی سند کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ایک گروہ اہل حدیث کا یہ ہے، یہ مد مقابل کو دکھا رہا ہے کہ نہیں تم اتنے عداوت میں، ناسبیت میں، خارجیت میں آگے نہیں بڑھو، یہ علی کے فضائل ثابت شدہ ہے۔ یہ ایک گروہ ہے۔ دوسرا گروہ خود ابن تیمیہ جیسا ہے کہ جو بالکل انکاری ہے۔ ابن ابی داؤد صاحب سنن داؤد، ابو بکر جسکانی، یہ کہتے ہیں نہیں، یہ غدیر کے سارے واقعات ایسے ہی جعل کیے گئے۔ یہ ناسبیوں کا ایک علیحدہ گروہ ہے۔ تیسرا گروہ ہے طویلی۔ طویلی گروہ کیا کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم غدیر کو قبول کرتے ہیں، غدیر ہوئی ہے، سرور کائنات نے سارے انتظام کیے ہیں، من کن تو مولا ہوا ہے، یہ سارے انتظامات ہیں، لیکن علی کی ولایت کے اعلان کی خاطر نہیں ہے کہ اولا بالتصرف ہو، بلکہ کسی اور وجہ سے۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ وہ وجوہات عبدالعزیز دہلوی نے پیش کی۔ عبدالعزیز دہلوی کہتا ہے کہ من کن تو مولا فعلی مولا، اولا بالتصرف نہیں ہے۔ یہ ان کا تقریباً نعرہ کلی ہے سب کا، اولا بالتصرف نہیں ہے۔ ٹھیک، تو پھر کیا ہے؟ عبدالعزیز دہلوی آ کے 2 جملے نقل کرتا ہے کہ جو اگر قبول کر لیں تو یہ بھی ان کے لیے مشکل ہے، لیکن سے نقل کر تو لیے، مان تو لیا، لیکن ہے اس کے لیے پھندا۔ کیا کہتا ہے عبدالعزیز دہلوی؟ آ کے کہتا ہے اصل میں جو ہمارا مذہب اہل سنت والجماعت ہے وہ یہ ہے کہ سرور کائنات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علی کی محبت محمد کی محبت کی طرح واجب ہے، علی کی دشمنی محمد کی دشمنی کی طرح حرام ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ نہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اولا بالتصرف ہے، محبت کے معنی ملانا چاہتے ہیں، اور محبت بھی محمد کی طرح۔ وَإِن مذہب اہل سنت، یہ آگے اس میں تاکید بھی کرتا ہے، یہ ہمارا مذہب ہے کہ علی کی محبت محمد کی طرح واجب ہے، علی کی دشمنی سرور کائنات پیغمبر خدا کی طرح حرام ہے۔ یہ عبدالعزیز نے طویل کر اس بات کو قبول کیا ہے۔ دوسری بات کیا کرتا ہے؟ دوسری بات یہ کرتا ہے کہ حضرت امیر المومنین کے بارے میں بعض صحابہ نے کچھ شکایت کی تھی، تو رسول خدا نے بجائے اس کے کہ ان بعض صحابہ کو جواب دیتے، رب کریم کی طرف سے سرور کائنات کے اوپر وحی نازل ہوئی، اس وحی کا انتظام کیا گیا۔ یہ بات تو عبدالعزیز دہلوی تحفہ اثنا عشریہ میں قبول کرتا ہے کہ وحی خدا رسول خدا کے اوپر نازل ہوئی۔ کیا وحی نازل ہوئی؟ عجیب غریب اور تعویل کرتا ہے، کہتا ہے کہ وحی یہ نازل ہوئی تھی کہ جب علی کی امامت کا زمانہ آئے گا تو علی کے ساتھ فسادی اور باغی لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب علی کی امامت کا زمانہ آئے گا تو علی کے مقابلے میں فسادی اور باغی کھڑے ہو جائیں گے۔ خدا نے وحی کر کے اپنے رسول کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا کہ سب صحابہ کو بتا دو، کیا بتا دو؟ کہ علی کی محبت میری طرح واجب ہے اور علی کی دشمنی محمد کی طرح دشمنی رکھنا حرام ہے۔ علی کی زمانہ امامت میں علی کے ساتھ بغاوت کرنے والے، علی کے ساتھ فساد کرنے والے حکم خداوندی کے طور پر باغی ہیں، حکم خداوندی کے طور پر فسادی ہیں، اور یہ انتظام عبدالعزیز دہلوی کے بقول خدا نے خود کروایا ہے علی کی امامت کی حفاظت کے لیے۔ آغا عبدالعزیز دہلوی، ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں سوال کی حد تک،
آپ یہ تو کہہ رہے ہیں، تعویلیں تو کر رہے ہیں کہ چونکہ بغاوت خلیفے کے زمانے میں ہونی تھی تو بغاوت کو روکنا رسول خدا کی وحی کے ذریعے سے خدا کا کام تھا، تو آپ لوگ آپ یہی بھی تو کہتے ہیں کہ خلیفہ اول کے زمانے میں بھی بغاوتیں ہوئی تھیں، لوگ زکوٰۃ کے مانی ہو گئے تھے، خلیفہ نہیں مانتے تھے، امامت کے منکر ہو گئے تھے، خلافت ان کا تو انتظام نہیں کیا نا خدا نے وحی نازل کر کے۔ فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ وحی نازل کر کے انتظام فقط علی مرتضیٰ کی امامت کا کر رہے ہیں کہ علی کے زمانہ جب امامت کا آئے گا تو آپ کے بقول باغیوں کو اور فسادیوں کو یہ بتانا ہے کہ علی کی اس وقت محبت ضروری ہوگی، علی کی اس وقت دشمنی حرام ہوگی رسول خدا کی طرح۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ علی کے مخالف کون تھے، علی کے دشمن کون تھے؟ عجیب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی تعویل کرتے ہوئے اور قبول کرتے ہوئے کہ خدا کے حکم خاص کے ساتھ علی کے منکرین کو فسادی اور باغی کہا، پھر بھی آپ ان کو رضی اللہ کہتے ہو۔ پھر پر ہم کچھ کہیں گے تو پھر تو توہین کے کیس میں چلے جائیں گے، ہم آگے نہیں کہنا چاہتے، لیکن ہم صرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ علی کے دشمن تھے کون؟ جب آپ کہہ رہے ہو کہ علی کی محبت رسول کی محبت کی طرح واجب ہے اور علی کی دشمنی رسول خدا کی دشمنی کی طرح حرام ہے، تو اب علی کے ساتھ محبت کرنے والے 90,000 افراد کا علی کی فوج کا قتل کرنے والے محب ہیں یا دشمن ہیں؟ دشمن رضی اللہ ہوتا ہے یا پھر ہم رک جاتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے۔ موضوع اسی حدیث ایک صفحے کی بحث ہے، تحفہ اثنا عشریہ ایک صفحے کی بحث ہے۔ میر حامد حسین موسوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ایک صفحے کے جواب میں جو حدیث غدیر پہ بحث کی ہے اور پھر انہوں نے جو لکھا ہے 4000 صفحہ میر حامد حسین نے اس کا رد لکھا ہے، ایک صفحے کا جواب 4000 صفحے کے اندر 10 جلدیں، 4 صفحے سے زیادہ کی ہیں بات جلدیں، اور اس کے اندر بتایا ہے کہ آپ کے کتنے علماء نے حدیث غدیر کو قبول کیا ہے، کتنے علماء کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ یہ حدیث کی طویل فلاں فلاں۔ تو شائقین اس موضوع کے کہ اہل سنت کے انظار کیا ہے حدیث غدیر کے بارے میں، کتابوں کی حد تک غدیر در عین کتاب کا تعارف کروں گا، اور مباحث غدیر کو پڑھنے کے لیے میں التجا کروں گا اپنے سامعین اور قارئین سے جو بھی کتاب پڑھ رہے ہیں یا جو بھی سن رہے ہیں کہ ابقات الانوار میر حامد حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو لکھنؤ کے رہنے والے تھے، جنہوں نے 40 سال محنت کر کے ایک کتاب امامت کی لکھی ہے، 30 جلدوں پر مشتمل ہے، مختلف احادیث کے اوپر۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں، خصوصاً حدیث غدیر کا جو 10 جلدوں پر ہے، اور علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الغدیر جو 14 جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ اس غدیر کو لکھنے کے لیے من کنت مولا فعلی مولا کے معنی کو اولا بتصرف ثابت کرنے کے لیے اور تعصف اس کے اوپر کرتے تھے سارے بزرگان کہ غدیر کے ساتھ دشمنی فقط ناسبی اور خارجیوں کو اور بعد والوں کو نہیں تھی، بلکہ غدیر کے ساتھ اصل دشمن جو تھے، بہت معذرت کے ساتھ غدیر کے اصل دشمن جو تھے، بہت معذرت کے ساتھ میں تکرار کروں، صحابہ تھے۔ 1,20,000 یا 1,10,000 یا کم سے کم تعداد جو ہے صحابہ کی غدیر کے موقع پہ 90,000 ہے، اور 110 یا بہت زیادہ چھان بھی کی جائے تو 100 سے 50 زیادہ 150 سے زیادہ صحابیوں نے اس حدیث کو نقل نہیں کیا ہے، باقی کیوں چپ رہے ہیں، جبکہ امیر المومنین متواتر اس بات حدیث سے احتجاج کرتے رہے۔ صدیقہ طاہرہ امیر المومنین کی ولایت کی خاطر اس حدیث سے احتجاج کرتی رہے، امام رضا نے اس حدیث سے احتجاج کیا ہے، امام باقر نے اس حدیث سے احتجاج کیا ہے، امام معصومین نے حدیث غدیر سے احتجاج کیا ہے کہ حدیث غدیر میرے مولا کی ولایت کے اوپر محکم ترین دلیل ہے، لیکن اس کے باوجود 90,000 کم سے کم صحابی، 1,20,000 زیادہ سے زیادہ صحابی شرکت کر رہے ہیں، اپنے کانوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ رسول خدا اعلان کرے، لیکن حدیث کو نقل کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ تو علی کے دشمن یہ بات کے ناسبی اصل میں انہی کے پیروکار ہیں کہ جنہوں نے علی کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن علی کے فضائل بالآخر اب تو جہان قبول کر چکے۔ ابھی آپ کو ٹی وی پہ یہ کہتے ہوئے آ گئے طارق جمیل صاحب بھی نظر آئیں گے کہ مجھے بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ جب رسول خدا نے کہا من کن تو مولا، تو ہم مولا علی کیوں نہ کہیں۔ آپ کو یہ تو پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا نے دائیں کاندھے کے اوپر ترکاری رکھی ہوئی تھی، لہذا وہ سنت ہے کہ ہم دائیں کاندھے کے اوپر جو ہے ترکاری لے کے جائیں، لیکن مولا کے وہ فرمان من کن تو مولا
فعلی مولا تو کم از کم اپنے سرور کائنات کی پیروی میں مولا امیر کو مولا قبول کرو. طارق جمیل قبول کر چکے ہیں، باقی رہتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین. ہم غدیری ہیں.